وائس آف ایشیا نیوز ایجنسی سے میں ہوں نوشین محمود۔ انصاف میں تاخیر، انصاف سے انکار۔ اگر ہم انصاف کے نظام میں جلد بہتری نہیں لائے تو ہم ایک ایسے ملک کے شہری ہوں گے جس میں آپ اپنے دشمنوں کو بھی عدالتوں میں مشکلات سے دوچار دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ پاکستان کا نظام انصاف تقریباً آخری سانسیں لے رہا ہے۔ عام عوام کا بھی اب اس نظام پر کسی قسم کا اعتماد باقی نہیں رہا۔ اس لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے قانونی مسائل کے حل کے لیے سست اور مہنگے نظام انصاف کی بجائے متبادل رستوں کو تلاش کرتے ہیں، جن میں بعض اوقات قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بھی شامل ہوتا ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق تقریباً لاکھوں مقدمے مختلف عدالتوں میں فیصلوں کے منتظر ہیں۔ ان میں کئی مقدمات ایسے ہیں جو تقریباً 25 سال سے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح 5 ہائی کورٹس میں مقدمات کی اور سپریم کورٹ میں تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ نچلی عدالتوں میں تقریباً لاکھوں سے زیادہ مقدمے سالوں سے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ایک معمولی زمین کے تنازع پر انصاف مہیا کرنے میں سپریم کورٹ کو تقریباً 13 سال لگے۔ بین الاقوامی طور پر یہ صورتحال ہمارے لیے مزید شرمندگی کا باعث ہے جب پاکستان ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی قانون کے حکمرانی کے انڈیکس میں مسلسل آخری نمبروں میں اپنی جگہ پا رہا ہے۔ اس کی حالیہ رپورٹ میں زمبابوے سے نیچے اور بولیویا اور افغانستان سے ذرا اوپر ہے۔ کیا میں پاکستان کے بعد جس ادارے کی اصلاح کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے تھی وہ عدلیہ کا ادارہ ہے، لیکن باوجہ آج ملک میں عام آدمی کے لیے انصاف کا حصول سب سے مشکل بن گیا ہے۔ پولیس کی بدعنوانی اپنی جگہ، لیکن عدلیہ کا ادارہ انصاف فراہم کرنے اور اپنے آپ کو مفادات، بااثر عناصر کے دباؤ اور خود حکومت وقت کی دراندازیوں سے بالا رکھ کر اصلاح احوال کے لیے جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ روز بروز عوام کا اعتماد پورے نظام عدل پر نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ ترین سطح تک بری طرح مجروح ہوا ہے۔ اس زمن میں قوم جن مسائل سے دوچار ہے ان میں سب سے اہم یہ ہے۔ بنیادی چیز ہر سطح پر عدلیہ میں ججوں کے انتخاب، ان کی تربیت اور احتساب کے نظام کا غیر مؤثر ہونا ہے۔ ججوں کے انتخاب میں 2 ہی بنیادیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، ایک قابلیت اور دوسری دیانت۔ دوسرے شعبوں کی طرح عدلیہ میں بھی تقرر کا نظام نہایت ناقص سیاسی اور دوسری مصلحتوں کی تابع ہے، جس کے نتیجے میں ہر سطح پر عدلیہ میں ایسے عناصر بھی در آئے ہیں جن کی صلاحیت اور دیانت دونوں شق شعبہ سے بالا نہیں۔ عدلیہ کو جس تربیتی نظام اور جس نظام احتساب کی ضرورت ہے وہ سخت غیر مؤثر ہے۔ دستور نے اعلیٰ عدالتوں کے لیے تقرری کا جو نظام تجویز کیا ہے اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق 82% متاثرین نے پچھلے 2 سالوں میں قانونی مسائل کا سامنا کیا، لیکن صرف 14% نے نظام انصاف پر اعتماد کرتے ہوئے ان مسائل کے حل کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا۔ جنہوں نے عدالتوں کا راستہ اختیار کیا ان کے بھی کچھ اچھے تجربات نہیں تھے۔ ان میں سے بیشتر فیصلوں میں تاخیر سے ذہنی دباؤ اور اس سے جڑے امراض کا شکار ہوئے۔ انصاف کی فراہمی میں اس تاخیر کا سبب کسی حد تک عوام اور زیادہ حد تک عدلیہ اور وکلا ہیں۔ ہمارے ہاں غیر سنجیدہ اور غیر ضروری مقدمات کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے عدالتی بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ صرف فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے بلکہ اہم مقدمات کی سنوائی میں بھی دیر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان غیر ضروری مقدمات پر وفاق اور صوبائی حکومتوں کے بے تحاشا مالی وسائل کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ مختلف حکومتوں نے اس سلسلے میں اقدامات اٹھائے، لیکن اس کے باوجود غیر ضروری اور غیر سنجیدہ مقدمات میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ انصاف کے ترازو اور ہماری قسمت مقدمات کے فیصلوں کی تاخیر کی ایک بہت بڑی وجہ
ججوں کے فیصلے تحریر کرنے میں تاخیر اور غیر ضروری طور پر مقدمات کو طوالت دینا بھی شامل ہے۔ کچھ حد تک ججوں کی کم تعداد بھی اس طوالت کی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن اوسطاً ججوں کے مقدمات سننے اور فیصلہ کرنے کا دورانیہ پاکستان میں بہت طویل ہے۔ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نچلی عدالتوں میں جج غیر ضروری اور غیر سنجیدہ مقدمات میں درخواست گزار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، جس سے اس قسم کی مقدمہ بازی کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی۔ ججوں کی موسم گرما میں طویل تعطیل میں مقدمات میں تاخیر کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ یہ تعطیل برطانوی راج کی ایک نو آبادیاتی روایت ہے۔ پاکستان میں لگ بھگ 2.5 مہینے تک چھوٹی بڑی تمام عدالتیں گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث بند پڑی رہتی ہیں۔ عدالتوں سے منسلک سرکاری ملازمین کو حاصل یہ سہولت ملک میں کسی دوسرے ادارے کو حاصل نہیں ہے۔ موجودہ دور کی آسانیوں کے باعث اس نو آبادیاتی روایت کو ختم کر کے زیر سماعت مقدمات کی تعداد میں بہت حد تک کمی کی جا سکتی ہے۔ مقدمات کی سماعت اور فیصلوں میں تاخیر میں وکلا کا بھی اہم اور افسوسناک کردار رہا ہے۔ ان کے معاشی مفادات کی وجہ سے مقدمات میں تاخیر ان کے لیے سود مند ہوتی ہے، اس لیے وکلا کی ایک بڑی تعداد مقدمات میں التوا کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ وہ معمولی وجوہات کی بنیاد پر یا عدالتوں کے عملے کو رشوت دے کر مقدمات کو طول دیتے ہیں۔ نچلی عدالتوں میں وکلا جب چاہتے ہیں وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، ضروری کاغذات جان بوجھ کر دیر سے جمع کراتے ہیں اور جب چاہیں التوا حاصل کر لیتے ہیں۔ کثر چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پر وکلا تنظیمیں ہڑتال کر کے عدالتوں میں مقدمات میں التوا کرا دیتی ہے۔ وکلا اصلاحات کا راستہ بھی روکتے ہیں۔ جب حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے مقدمات کی نگرانی اور بہتری کے لیے نظام لانے کی کوشش کی تو اسے وکلا تنظیموں کے احتجاج اور ہڑتالوں کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اصلاح کا سلسلہ اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے۔ نچلی عدالتوں کی بڑی کارکردگی کی ذمہ داری اعلیٰ عدلیہ پر آتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 203 ہائی کورٹس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ نچلی عدالتوں کے کام کی نگرانی کریں۔ یہ بہت بڑی آئینی طاقت ہے جس کے ذریعے نچلی عدالتوں میں انتظامی اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے ہائی کورٹس اس معاملے میں کوئی قابل ذکر پیش رفت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اگر ہم نے انصاف کے نظام میں بہت جلد بہتری نہیں لائے تو ہم ایک ایسے ملک کے شہری ہوں گے جس میں آپ اپنے دشمنوں کو بھی عدالتوں میں مشکلات سے دوچار دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظام انصاف کے خلاف عوام کے غصے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ غصہ کوئی پرتشدد شکل اختیار کر لے۔